آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مرد و خواتین ایک دوسرے کے معاون ہیں مقابل نہیں، اور اس کے رائٹر امت الحسیب حنا ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق اپنی مخصوص ساخت اور فطری خصلتوں اور صلاحیتوں کے مطابق ضروریات کی تکمیل چاہتی ہے۔ انہی صلاحیتوں کے مؤثر استعمال کے لیے مواقع اور ذرائع ڈھونڈتی ہے اور قدرت کے دیے گئے وسائل کا بھرپور استعمال کرتی ہے۔ اپنی فطری خصوصیات اور بناوٹ سے میل نہ کھانے والے کام کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ انسان، عورت، مرد دونوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن بنایا ہے۔ اعلیٰ دماغ اور سوچنے سمجھنے کی بہترین قابلیت بخشی اور اس کی دونوں صنفوں یعنی عورت اور مرد کو متعدد صلاحیتوں سے نوازا۔ ساتھ ہی ان کی طبی، نفسیاتی اور جسمانی ساخت میں کچھ فرق بھی رکھا، اور یہ فرق بنی نوع انسان کی فلاح و بقا کے لیے رکھا اور ان کی یکساں اور مختلف دونوں قسم کی صلاحیتوں اور مزاج کی مناسبت سے مواقع بھی دیے، سہولتیں اور وسائل بھی بخشے، احکامات بھی نافذ کیے، اس پر عمل کے مطابق دنیا میں نتائج بھی ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں اجر کا وعدہ بھی کیا گیا۔ لیکن اس خدائی نظم کے خلاف انسانی معاشرہ عورت کے ساتھ صدیوں سے افراتفری کا برتاؤ کرتا آ رہا ہے کہ اسے کہیں اتنا مقدس بنا دیا کہ اس کی مورت کو خدا بنا کر پوجا جانے لگا، پھر اسی عورت کو کبھی جانور سے زیادہ حقیر جانا گیا، اس سے بنیادی حقوق بلکہ بعض اوقات جینے کا حق بھی چھین لیا۔ خود مسلم معاشرے کے ایک بڑے حصے نے ابھی بھی کچھ دیگر تہذیبوں کے عقائد کے زیر اثر اور کچھ روایت پسندانہ طرز فکر کے تحت مسلم عورت کو خدا کے عطا کردہ کئی حقوق سے محروم رکھا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کو ابھی بھی خواتین کے لیے غیر ضروری مانا جاتا ہے، صلاحیتوں کے استعمال اور ارتقاء کا موقع نہیں دیا جاتا، وراثت کے غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، زیادتی پر مبنی نکاح و طلاق کے غیر اسلامی طریقے رائج ہیں، پردے کا انتہا پسندانہ تصور عورتوں کے ناموں کا بھی پردہ کرواتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کرتے ہوئے صفا پر قریش کے سرداروں کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی اور پھوپھی کو بھی علی اعلان نام لے کر مخاطب کیا۔ مسلم معاشرے کا یہ طرز عمل اسلام کے عادلانہ مزاج کی نفی کرتا ہے۔ مساوات مرد و زن کا مغربی تصور۔ فیمنسٹ تحریکوں کے نام نہاد مساوات و یکسانیت کے نظریے نے فطرت کے عین خلاف عورت کو عورت ہی نہیں رہنے دیا۔ عورت و مرد کی مساوات کے نام پر عورت کو مرد کا سا بننے کے لیے مجبور کیا۔ یہ مساوات کا نعرہ بظاہر عورت کا درجہ بلند کرنے کے ہم معنی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مرتبہ گرایا جا رہا ہے کہ مرد بنے یا مردوں کے کام کرنے سے ہی عورت عزت و تکریم کی مستحق ہو سکتی ہے۔ دو مردوں میں مساوات ہو سکتی ہے، ایسے ہی دو عورتوں کے درمیان مساوات ممکن ہے، لیکن دو مختلف نوع اور مزاج کے افراد میں یکسانیت اور مقابلہ ناممکن ہے۔ اسی لیے سالوں سے کروائے جا رہے اس مقابلے میں عورت کو نقصان ہی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی نسوانیت بھی کھو دی، حیا جیسے قیمتی وصف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، لیکن اس قیمت کے عوض بھی اسے وہ چیز نہیں ملی جس کا لالچ دیا گیا اور شور و غوغا مچایا گیا، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں مردوں کے برابر مقام۔ ایسی مساوات دینے کی مغرب کی کوشش نے اسے مستقل نابرابری کا شکار بنا دیا۔ معاشی تگودوں میں مرد کے مقابلے کی کوشش نے عورت کو اس کے فطری دائرے کار یعنی خاندان سے دور کر دیا۔ مغربی دنیا نے یہ تصور عام کیا کہ خاندان چلانے کا بوجھ عورت پر ہوتا ہے، یعنی خاندانی نظام کا اصل مقصد عورت کا استحصال ہے۔ جب عورت نے اس تصور کو قبول کیا تو نکاح، بچوں کی پیدائش، محبت و دلچسپی سے نگہداشت و پرورش کا مزاج ختم ہو گیا اور خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر گیا۔ جنسی بے راہ روی، اباحیت پسندی اور ناجائز بچوں کی کثرت نے مغرب کو شدید اخلاقی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلامی تصور عدل۔ اسلام عادلانہ مزاج رکھتا ہے۔ اسلام کے مطابق عورت مرد سے کم نہیں ہے بلکہ مختلف ہے۔ عام انسانی خصوصیات یکساں دی گئی ہیں، عمل کا اجر بھی یکساں ہوگا، کچھ حیاتیاتی بناوٹ مختلف ہے، لہذا ذمہ داریوں کی تقسیم بھی ان کی ساخت کے حساب سے کی گئی ہے۔ حیثیت اور مرتبے میں فرق نہیں ہے، حیاتیاتی فرق کی وجہ سے دائرہ کار مختلف ہے۔ مساوات انسانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی وہی کام کرے جو کام دوسرا کر رہا ہے۔ مساوات کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کے کام کے مطابق اس کو اہمیت ملے۔ عزت و احترام خدا کے نزدیک دونوں کے لیے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں کا شقیقہ ہے۔ ترمذی۔ شقیقہ یعنی نصف، گویا عورتیں مردوں کا دوسرا نصف ہے۔ ایک چیز کے دو نصف برابر ہوتے ہیں، یعنی عورت مرد ایک دوسرے کا تکملہ ہے۔
عورت میں جو کم ہے وہ مرد کے ذریعے پورا ہوتا ہے اور مرد میں جو کم ہے اس کی تلافی عورت کے ذریعے ہوتی ہے۔ قوت و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مرد بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ عورت اپنے نسوانی کردار میں ہی عزت و احترام کی مستحق ہے۔ عمل اور اجر میں مساوات۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ اللہ نے یہاں مرد کے ساتھ عورتوں سے بھی بالخصوص مخاطب ہو کر وعدہ کیا ہے کہ جو اعمال خدا کی رضا کے لیے کریں گے اس میں کچھ بھی کمی کیے بغیر پورا اجر مردوں کی طرح ان کو بھی دیا جائے گا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم ان کو جو وہ کرتے ہیں اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ سورہ نحل۔ یہ وہ اطمینان اور اعزاز ہے جو عورتوں کو اس کے خالق نے خصوصی طور پر بخشا ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں مردوں اور عورتوں کو مساوی انعام دیا جائے گا۔ نہ صرف انفرادی نیکیاں بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے کام میں بھی خواتین کو شامل کیا ہے اور اس کو پسند فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ کہا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مرد کے حدود میں مرد اور عورتوں کے حدود میں عورتیں ایک دوسرے کی مدد سے تبلیغ دین کا کام کریں تو کام مکمل ہوتا ہے۔ حصول علم میں برابری۔ اسلام نے عورتوں کے علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا عورت اور مرد دونوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خواتین اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ آنے اور خطبات سننے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مختص فرمایا تھا جس دن عورتیں بلا تکلف فقہ اور شریعت کے متعلق سوالات کیا کرتی تھی اور اپنے علم میں اضافہ کیا کرتی تھی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو حصول علم کے لیے ایسے کئی مواقع دستیاب تھے۔ نہ صرف دینی علوم بلکہ عصری علوم کے حصول کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین اور اس کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے علم طب سیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا تھا۔ فن حرب، چمڑے کی دباغت، کاشتکاری جیسے فنون کو صحابیات نے سیکھا اور اس میں مہارت بھی حاصل کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حصول علم کی تلقین کی، حوصلہ افزائی فرمائی اور انتظام بھی فرمایا۔ اسی لیے ابتدائی دور اسلام سے ہی خواتین طلب علم میں جذبہ شوق و جستجو کے ساتھ سرگرداں رہا کرتی تھی۔ خواتین کے اسی طلب علم کی شغف سے علم کو فروغ ہوا۔ احادیث کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچانے والی خواتین تھی۔ صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہزاروں احادیث ہم تک پہنچی۔ شرعی احکام کا تقریباً چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اسوے پر عمل پیرا عالم اسلام کی ہزاروں محدثات کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے علم الحدیث میں اور فقہ میں گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ عورتوں کا خصوصی اعزاز۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ اپنی مشکل کے حل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل اصرار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا۔ زہار کے تعلق سے آیات نازل کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیال کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں سورۃ الاحزاب کی ان آیات کی تلاوت کی جن میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کی اللہ کے پسندیدہ صفات کا ذکر اور ان صفات کی حامل عورتوں اور مردوں کے لیے خصوصی انعام کی بشارت دی گئی ہے۔ کلام الہی میں ایک سورت عورت کے نام سے مختص ہے۔ سورہ مریم اور کئی مقامات پر خالق کائنات نے مریم کی نیکی اور پاک بازی کی اور آسیہ کی تعریف فرمائی۔ واقع افک کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ایک کلام الہی کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام میں عورتوں کا ذکر کر کے عزت افزائی فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذمہ داریوں کی تقسیم۔ مندرجہ بالا تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیے، لیکن انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر مرد و عورت میں ذمہ داریوں کی تقسیم فرمائی۔ یہ تقسیم اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے اور اس تقسیم کو توڑنے کی کوشش کرنا گویا نظام فطرت کو توڑنا ہوگا۔ اسلام خاندانی نظام کی مضبوطی چاہتا ہے کیونکہ مستحکم خاندان ایک مضبوط معاشرہ بناتا ہے۔ اس خاندان کی بنیاد عورت کی وجود اور اس کے رول پر منحصر ہوتی ہے۔ مغرب کا یہ تصور کہ فلاں کام مرد کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں، عورت کی عزت افزائی کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے کام کو کمتر جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔
یہ مان لیا گیا ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار گرہستی کا نظم، بچوں کو پروان چڑھانا کمتر اور ادنا کام ہے۔ ان کاموں کی کوئی قدر و عزت نہیں، اس لیے مردوں کے کاموں جو کہ افضل فرض کر لیے گئے ہیں کہ تگ و دو میں لگ جائیں، خواہ اس کے لیے خاندانی ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش جیسے اہم کام قربان ہو جائیں۔ حالانکہ عورت اور مرد دونوں الگ الگ جنس ہیں، دونوں کی تخلیق الگ الگ مقاصد کے تحت ہوئی ہے، دونوں کو اپنے اپنے میدان میں رکھا جائے تو دونوں اپنے اپنے میدان کار میں یکساں کامیاب ہوں گے، دونوں کو ایک ہی میدان میں ڈالا جائے تو ایک دوسرے سے پیچھے ہی رہے گا۔ عورت مرد کے انسانی مساوات کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر آدمی کو ہر شعبے میں کام کرنا ہے تو اس کا نتیجہ کتنا مدھکا خیز نکلے گا کہ سائنسدانوں کو برابری کے نام پر کھیل کے میدان میں دوڑایا جا رہا ہے، ایک باکسر کو آرٹ اور ڈرائنگ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ ایسی مساوات انسانی عقل قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مساوات کا مطلب عمل میں مساوات نہیں بلکہ حیثیت اور مرتبے میں مساوات ہے۔ عورتوں کی ترقی اس میں نہیں کہ انہیں ان کے اپنے فطری کاموں سے نکال کر خالص مردوں والے کام کروائے جائے، بلکہ ترقی کا اصل راز یہ ہے کہ صاحب علم و صاحب شعور بنایا جائے، اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ عورت باشعور ہوگی تو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بھی نمایاں کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔